وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس قسم کی آزادی آج تک ملی نہیں نا جس طرح کی آزادی چاہتی ہے، اور وہ ذہنی آزادی کا ہم آزادی چاہتے ہیں جس کی وجہ سے اور میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں آج کا بھی پچھلے 75 سال سے یہ نظام اسی طرح چل رہا ہے. کبھی مارشل لا آتا ہے، کبھی مارشل لا چلا جاتا ہے، کبھی سیمی مارشل لا ہوتا ہے، پھر کبھی آدھا مارشل لا ہوتا ہے، کبھی ڈھائی مارشل لا ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ ہر وقت یہ انٹرفیرنس ہوتی ہے. اور مجھے جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہے کہ جس بندے کو گولی لگی اس نے 3 بندوں کا نام لیا. اس نے کہا کہ شہباز شریف کے اوپر آپ مہربانی کر کے شہباز شریف کے اوپر ایف آئی آر لکھیے. انہوں نے کہا کہ رانا ثناءاللہ پہ، اور انہوں نے کہا کہ جنرل فیصل پہ. آپ مجھے بتائیں کیا انصاف جو ہے وہ صرف اور صرف وہ محدود کیا جائے گا اور بندے ایکسکلوڈ کیے جائیں گے؟ اس کا حق ہے، خان صاحب کا حق ہے کہ ان کے اوپر جو گولی چلائی گئی ان 3 بندوں کا نام لیا، ان تینوں بندوں کا نام ایف آئی آر میں ہونا چاہیے. اور ہم تو پہلے دن سے بات نہیں کر رہے. اور اس میں ایسا گھبرانے اور ڈرنے کی کیا بات ہے؟ لوگ تو میں کہتے ہیں مجھے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر کچھ کیوں نام لیتے تھے؟ مطلب ہے نام لینے ان کو خدا نہ خاصہ کوئی ایسی بات تو نہیں میں کر رہی. میں وہ بندے جنہوں نے فوج کو بدنام کرنے کے لیے غلط کام کیے ہیں ان کا نام ضرور لینا چاہیے. تبھی میں نے کہا جنرل فیصل صاحب آپ نے اگر اس وقت یہ ظلم اٹھانے کا تہیہ کر ہی لیا ہے تو کوئی ہم سارے بیوقوف تو نہیں بیٹھے گے نا. ہم اتنے پاگل ہیں کہ ہمیں بات کی سمجھ میں ہے اور نہ ہمیں کوئی گھبراہٹ اور ڈر ہے. کس بات کا ڈرنا ہے؟ وہ والی بات ہے جب آخر میں بات میں یہی کہوں گی جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور کہا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے تو پھر ڈر اور گھبراہٹ کس چیز ہے؟ پھر تو کچھ نہیں ہے نا گھبرانے کے لیے. تو ہم تو نہ گھبراتے ہیں نہ ڈرتے ہیں. اور انشاءاللہ میں آپ کی سب کی بڑی مشکور ہوں کہ آج ایک بہت بڑا مقصد ہے، یہ جہاد ہے، جہاد سے کم نہیں. انشاءاللہ اس جہاد کے اندر ہم سارے شامل ہوں گے اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی بھرپور طریقے سے شامل ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے کہ اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تحفہ دیا تھا آج 75 سال پہلے، اس میں وہ حقیقی آزادی آئے جس آزادی کے بارے میں قائد اعظم نے سوچا تھا اور جو ہمارے پاس آسان تھا. تو میں دوبارہ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور دعوت دیتی ہوں کہ آپ سب ہمارے ساتھ چلیے گا اور انشاءاللہ ہم سب مل کے یہ آزادی. میں آخر میں مدرس کو صاحب سے شکریہ. کبھی بھی ظالم کی حمایت نہ کریں. اس فیصلہ کن مرحلے پہ خاموش رہنا
खानकाह इमाम बारगाह के अंदर रह के ये कहना कि मैं सियासत से लाताल्लुक हूँ और मैं किसी का भी साथ नहीं दे सकता, ये जुल्म की हिमायत के मुतरादिफ है। एक बंदा निकला है और उसने हक की आवाज बुलंद की है, उसने पाकिस्तान को अपनी असल और बुनियाद की तरफ, जिस बुनियाद और असल पे ये मुल्क बना था, उसकी तरफ लौटाने की बात की। 75 साल बाद उस शख्स ने कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब उस कलिमे हक की हिमायत हम न करें तो मेरा दीन क्या कहता है? उलमा बेटे, मेरा दीन कहता है कि अस्साकितु अनिल हक़्क़ि शैतानुन अख़रस, जो हक के कलिमे का साथ न दे और खामोश हो जाए वो गूंगा बहरा शैतान है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ताला शैतान और शैतान के साथियों से बचाए। हमने 26 सितंबर को पीर मुनव्वर हुसैन जमाती की सरपरस्ती में लाहौर में एक 600-700 उलमा मशाइख की कॉन्फ्रेंस की थी। खान साहब उसमें तशरीफ लाए। 27 सितंबर को हमने पेशावर में एक मशाइख कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी खान साहब तशरीफ लाए थे और उसमें 700 उलमा मशाइख की कॉन्फ्रेंस लाहौर में और 700 उलमा मशाइख की कॉन्फ्रेंस पेशावर में। सबने खान साहब के साथ ये अहद किया था कि आप जो भी कदम उठाएंगे, जिस तरह वो कला आपके साथ है, जिस तरह मजदूरों के तंजीमात आपके साथ है, जिस तरह तलबा आपके साथ है, जिस तरह असातिज़ा आपके साथ है, जिस तरह ताजिर आपके साथ है, उलमा मशाइख भी आपके साथ साथ रहेंगे। और जिस तरह कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जब इस मैदान में निकले थे और हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया था, उस वक्त सबको याद रहना चाहिए, तारीख की दुरुस्तगी जरूरी है। कुछ लोगों ने कहा था कि पाकिस्तान नहीं फलीदिस्तान बन रहा है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। उनके जुब्बे भी थे, दस्तार भी थे और बड़ी बड़ी दाढ़ियां भी थी। कुछ लोगों ने कहा कि कायद-ए-आज़म नहीं है, काफिर-ए-आज़म है। उस वक्त भी कुछ हक परस्त उलमा मशाइख ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ देकर वो जो नारे हक और नारे तौहीद है वो बुलंद कर दिया था। आज उसी नक्शे कदम पर हम लोग इंशाअल्लाह ताला उस लीडर के साथ जिसने आलमी सतह पर हुर्मत रसूल का मुकद्दमा लड़ा, जिसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज उठाई और आवाज ऐसी शनाख्त और इंदोज हो गई कि इस्लामोफोबिया का आलमी दिन इमरान खान की कोशिश से मनाया जाने लगा, जिसने इस मुल्क की नस्लों की तामीर और तरबियत के लिए रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, जिसने निसाब में पहली दफा मुताले कुरान और मुताले सीरतुन नबी को लाजिमी करार दिया, उस शख्स का अगर मैं इस मौके पे साथ नहीं दूंगा तो यकीनन क़यामत के रोज हमसे पूछा जाएगा। मैं तमाम उलमा मशाइख से इसमें किसी मसलक का कि तुम शिया हो या सुन्नी हो या बरेलवी हो या देवबंदी हो या अहले हदीस हो, किसी मसलक का इम्तियाज नहीं। जिसके यहाँ ज़मीर है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है और जो हक की हिमायत करता है, वो आएगा और इमरान खान के साथ इंशाअल्लाह ताला खड़ा रहेगा। और इसमें मजहब का भी कोई इम्तियाज नहीं। ये मुल्क मुसलमानों का भी है, मसीहियों का भी है, हिंदुओं का भी है, पारसियों का भी है, सिखों का भी है। जो भी सब्ज़ हिलाली परचम के नीचे है वो पाकिस्तानी है, और वो पाकिस्तानी जहां भी है, पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान से बाहर है, वो इमरान खान के साथ मोहब्बत करता है। मैं 2 दिन पहले मदीना शरीफ में था, तो यकीन जाने मैंने अपने साथियों को कहा कि मुझे रश्क आता है
عمران خان کی اس قسمت پہ کہ گڑ گڑا کے عمران خان کے لیے لوگ وہاں پہ رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے. اور مجھے وہاں کے ایک بزرگ ملے حرم میں، جس کو میں ہمیشہ جا کے ملتا ہوں، اور اس نے مجھے کہا، وہ 120 سال کی عمر ہے، بخاری ہے، مجھے کہنے لگے کہ عمران خان کو کہو کہ جلد از جلد انشاءاللہ بھرپور زور اور طاقت کے ساتھ آپ واپس آنے والے ہیں انشاءاللہ. اور ایسا ہی ہوگا. میں تمام دوستوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ 26 تاریخ کا جو یہ معرکہ ہے، اس کے لیے تیار ہو جائیں، نکلیں، بھرپور طریقے سے نکلے. یہ رفیق الحسن صاحب نے یہاں پہ مشائخ کا، علماء کا، جو یہاں سے لاہور سے قافلہ آ جائے گا، 500 گاڑیوں کا بندوبست کیا ہے. 500 گاڑیوں کا قافلہ ادھر سے آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہمارے KPK سے اور سندھ سے بھی علماء و مشائخ کے بڑی تعداد میں وفود اس دفعہ انشاءاللہ تعالی اس حقیقی آزادی مارچ کا حصہ بنیں گے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان پاکستان کی فیڈریشن کی علامت ہے، پاکستان کی اتحاد اور یگانگت کی علامت ہے، پاکستان کی استحکام کی علامت ہے. جتنی بھی لسانی اکائیاں ہیں، جتنی بھی صوبائی اکائیاں ہیں، جتنی بھی مسلکی اکائیاں ہیں، سب کی آواز آج عمران خان ہے. اور اگر بلوچستان کے دور دراز علاقے میں، گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں اور ہمارے قبائلی علاقہ جات کی سرحدوں پہ ہر گاؤں، ہر جگہ کوئی جھنڈا لہراتا ہے، آج تو پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لہراتا ہے. پہلی دفعہ پاکستان کو اتفاق، اتحاد، یگانگت کی ایک آواز اور ایک جماعت مل گئی، پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی صورت میں. اور خان صاحب کا کوئی لمبا چوڑا مطالبہ نہیں، کوئی غیر جمہوری مطالبہ نہیں، کوئی غیر حقیقی مطالبہ نہیں، کوئی غیر فکری مطالبہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی ایسا مطالبہ نہیں جو ورکیبل نہیں یا ڈویبل نہیں، جس پر عمل نہیں ہو سکتا. آسان مطالبہ، الیکشن، فوری الیکشن اور شفاف الیکشن. میں جو اسلام آباد میں لوگ بیٹھے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے کرسی کے مت والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. 26 تک اب بھی آپ کے ساتھ وقت ہے. یہ رعونت کی زبان، یہ ظلم کی زبان، یہ فرعونیت کی زبان یہ چھوڑے اور پاکستان کے عام آدمی کی آواز کو سنے. وہ عمران خان کو دوبارہ اسلام آباد میں وزیر اعظم کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں. اس آواز کو سنے، اور جو بھی ہوگا، جتنا بھی زوراور اور طاقتور ہوگا، جو بھی اس میں رکاوٹ بنے گا، وہ صفحہ ہستی اور تاریخ سے وہ مٹ جائے گا. یہ انشاءاللہ تعالی انسانوں کا ایک سمندر ہوگا. اور پہلے تو ٹانگ پہ ٹانگ رہی تھی، اب جو ہے ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہے انشاءاللہ تعالی. 26 سے پہلے بہت کچھ انشاءاللہ تعالی ہو چکا ہوگا اور ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. بس ہمت کی ضرورت ہے اور اس بندے کی ساتھ دینے کی ضرورت ہے جو گولیاں کھا کر بھی مسکرا رہا ہے، جو کہ اس کو کئی مواقع ملے جانے کا باہر پاکستان سے، وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے لاہور، کراچی، پشاور اور راولپنڈی میں رہنے دے. اس بندے کا ہم نے انشاءاللہ تبارک و تعالی ساتھ دینا ہے. اور میں نے جو پچھلے عرصے سے خان صاحب کے ساتھ مل کے اس درویش بندے کو اللہ تعالیٰ بھی ساتھ دے رہا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ان بزرگوں کی دعائیں، محبتیں بھی ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور حمایت بھی ساتھ ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. 26 کے اس دھرنے میں سزا دی